ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، ہاں ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو اللہ کی نگہبانی میں، جس کی کشتی ہو اللہ کی نگہبانی میں، کہ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، باتیں رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اور ان کے لطف و کرم کا کیا کہنا، ان کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ کہ صدیق اکبر جو دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ، جو فرق اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت دے وہ، اصحاب دا منکر عقل تو ایگل منا نہیں سکتا، نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے او بھاگ زہرا دکھا نہیں سکتا۔ گر چاند ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گر چاند ہیں محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ذرا محبت میں سماعت فرمانا کہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، جے کوئی لانتی صدیق اکبر تے تان کرن تو بعد نہیں نہ آ سکتا تے الحمدللہ اسی شان بیان کرن تو بھی بعد نہیں آنا۔ ذرا محبت نال کو سبحان اللہ۔ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی۔ اور مننا جے خدا نو، مننا رسول نو، مننا جے خدا نو، مننا رسول نو، مننی پوے گی تینو، مننی پوے گی تینو، امامت صدیق دی۔ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، اور سب کچھ لٹایا اپنا چھٹی سوئی بھی نہیں، سب کچھ لٹایا اپنا چھٹی سوئی بھی نہیں، اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی، اور نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی۔ اور آخری شعر کہ تسی پہچانو گے کیویں کہ دشمن صدیق دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آ تینوں میں دکھاواں دشمن صدیق دے، آ تینوں میں دکھاواں دشمن صدیق دے، چہرے دا نور لے گئی، ہاں چہرے دا نور لے گئی، نفرت صدیق دی۔ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی۔ سن
بندیاں زندگی اے وانگ ڈورا پیچا موت دا لگیا تے ٹوٹ جانی پہ جانی اے شام جدائیاں دی اے شکل نمانی وچ مٹیاں لک جانی تے روندے آ رہنا اے سجنا مترانے روندے آ رہنا اے سجنا مترانے پر آس واپس مڑن دی مک جانی صدا قید نہیں رہنی جسم اندر روح پنجرے چوں ایک دن چھٹ جانی کار الوداع جانا سونے رب دے حوالے کدی مڑ کے نہیں آندے دنیا تو جان والے کار الوداع جانا سونے رب دے حوالے کار سجدے سونے رب نو اج تو منا لے بندیاں دوزخ دی نار کولوں خود نو بچا لے بندیاں کر سجدے سونے رب نو اج تو منا لے بندیاں دوزخ دی نار کولوں خود نو بچا لے بندیاں پڑھ پڑھ قرآن پیارا پڑھ پڑھ حدیث پیاری او پڑھ پڑھ قرآن پیارا کر دل چے اجالے کر الوداع جانا سونے رب دے حوالے کدی مڑ کے نہیں آندے دنیا تو جان والے کر الوداع جانا سونے رب دے حوالے یاد رکھنا او منظر تو ویلا جدو جسم دی محل بھی ایتھے ہی اتار لائی جائے گی نا پرواز روح جو کر گئی او پرواز روح جو کر گئی وچ خاک جا کے سونا جنگل اجاڑ وچ جا بن جانا پرونا پرواز روح جو کر گئی او پرواز روح جو کر گئی وچ خاک جا کے سونا جنگل اجاڑ وچ جا بن جانا پرونا اج دین نال دوری او سچ دین نال دوری کیوں لائے دل نو تالے کر الوداع جانا سونے رب دے حوالے کدی مڑ کے نہیں آندے دنیا تو جان والے کر الوداع جانا سونے رب دے حوالے تسی ٹی وی اور موبائلاں دے اندر پچھلے تو پچھلے رمضان المبارک دے اندر 29 رمضان نو او منظر ویکھیا ہوئے گا ساڈا ضلع بہاولپور احمد پور شرکیہ دے اندر تیل دے ٹینکر نو اگ لگی میں اپنی آنکھاں نو او منظر جا کے ویکھیا نا 400-500 بندہ زندہ جل کے راک ہو گیا کہ نام و نشانی مٹ گیا وہ تن کفن مل سیانا نصیبے دی بات بندیا وہ تن کفن مل سیانا نصیبے دی بات بندیا حقیقت چ قبر والی آوے گی رات بندیا حقیقت چ قبر والی آوے گی رات بندیا نیک عملہ بنا ہوتے عملہ بنا ہوتے ہونے ہنیر کالے کر الوداع جانا سونے رب دے حوالے کر الوداع جانا سونے رب دے حوالے کر سجد سونے رب نو وچ تنہائی بہ کے کر یاد رب نو رو لے او کا وچ تنہائی
तन्हाई बह के कर याद रब नू रोले अथरों परो के बंदिया दामन खतावा धोले विच तन्हाई बह के कर याद रब नू रोले अथरों परो के बंदिया दामन खतावा धोले विच हशर कम नहीं आने वो विच हशर कम नहीं आने हंजुआं दे पर नाले कर अलविदा जाना सोने रब दे हवाले कदी मुड़ के नहीं आने दुनिया तो जान वाले कर अलविदा जाना सोने रब दे हवाले आखिरी जुमला ते मेरा सलाम है वो जन्नत हमेशा है जन्नत हमेशा है मुकाम गौर कर ले मिल सी सदा दा ओथे आराम गौर कर ले मिल सी सदा दा ओथे आराम गौर कर ले ए जग है बंदे अफानी ए जग है बंदे अफानी जन्नत दे रंग निराले सारे दुआ फरमाओ सानू जिन्ने आए हैं जन्नत दा वारस अल्लाह बना देवे आमीन क्या जदो जन्नत दे रंग निराले ए जग है बंदे अफानी ए जग है बंदे अफानी जन्नत दे रंग निराले कर अलविदा जाना सोने रब दे हवाले कदी मुड़ के नहीं आने दुनिया तो जान वाले कर अलविदा जाना सोने रब दे हवाले और आपके अलावा किसी से मदद और ना मांगेंगे। ये पैगाम है मेरे आका का। और शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूरतुल फातिहा पूरे कुरान का खुलासा है और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सूरह फातिहा का खुलासा। ये पूरे कुरान का निचोड़ है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब मेरे आका तशरीफ लाए थे तो दुनिया वाले ऐसा नहीं था कि वो अल्लाह ताला के वजूद के मुनकिर थे। अल्लाह ताला को खालिक भी मानते थे, आसमान और जमीन का पैदा करने वाला भी मानते थे, बारिश नाज़िल करने वाला मानते थे, बादशाह अल्लाह को मानते थे। कुरान करीम के अंदर बहुत सारे मकामात हैं। फरमाया वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न फरमाया मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप पूछें इल्लात मनात उज़्ज़ा के पुजारियों से पूछें कि आसमान और जमीन को पैदा करने वाला कौन है, बैतुल्लाह में 360 बुत रखने वालों से पूछे, ये जवाब देंगे कौन पैदा करने वाला है? अल्लाहु अकबर। आप इनसे पूछिए तुम्हें रिज्क देने वाला कौन है, कहेंगे अल्लाह। इनसे पूछे बारिश नाज़िल करने वाला कौन है, कहेंगे अल्लाह। समाअत व बसारत का मालिक कौन है, कहेंगे अल्लाह। कायनात का निज़ाम चलाने वाला कौन है, कहेंगे
اللہ۔ یہ مشرک جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن عبادت کو اللہ کے لیے خالص نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے ساتھ وہ کہتے تھے اللہ بھی ہے اور ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے کرنے والے بھی ہیں، ہمارے یہ جو بزرگ ہیں نیک ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، براہ راست نہیں سنتا، یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ اللہ کے لیے وہ کہتے تھے اللہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، لیکن میرے آقا نے جو پیغام دیا فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی۔ اللہ ہم سجدہ کرتے ہیں صرف تیرے لیے، رکوع کرتے ہیں صرف تیرے لیے، اللہ ہم جولی پھیلاتے ہیں صرف تیرے در کے سامنے، اللہ ہم داتا مانتے ہیں صرف تجھ کو، ہمارا داتا بھی تو، ہمارا مشکل کشا بھی تو، ہمارا حاجت روا بھی تو، ہمارا دستگیر بھی تو، ہمارا غوث اعظم بھی تو، غریب نواز بھی تو، ہمارا بگڑیاں بنانے والا بھی تو، ہمارا کشتیاں پار لگانے والا بھی تو، ہماری پکار کو سننے والا بھی تو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت بھی نہیں کرتے اور تیرے علاوہ کسی کے در پہ جا کے سوال بھی نہیں کرتے۔ اللہ کی توحید کا پیغام سنایا اور دنیا کو یہ بتلایا کہ جو شان میرے اللہ کی ہے وہ کسی کی ہو سکتی، جو صفت اللہ کی ہے وہ مخلوق کی نہیں ہو سکتی، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اگر مخلوق میں مانی جائے گی وہ شرک ہو جائے گا، اور اللہ ہر گناہ کو اگر چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا قانون ہے اللہ کبھی شرک کو معاف نہیں کرتے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ فرمایا اللہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اگر چاہیں تو معاف کر دے، لیکن اللہ کبھی شرک کو معاف نہیں کرتا۔ فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فرمایا جو شرک کرنے والا ہے اللہ نے اس پر جنت کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے۔ جو شان اللہ کی ہے بولو وہ مخلوق کی ہو سکتی نہیں۔ اللہ کی شان، مشرک جب اللہ کے در کو چھوڑ کر مخلوق کے در پہ جاتا ہے، جب مشرک اللہ کے در کو چھوڑ کر مخلوق کے در پر جا کر سوال کرتا ہے، جب مخلوق کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتا ہے، جب مخلوق کو داتا اور دستگیر مانتا ہے، مشرک یہ سمجھتا ہے نعوذ باللہ اللہ کی شان میں جو کمی رہ گئی ہے، جو اللہ نے
اپنی دنیا کا نظام چلانے کے لیے ان اپنے ولیوں کو اپنا ساجیدار بنا لیا ہے، اپنا حصے دار بنا لیا ہے حکومت کے اندر۔ جس طرح دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے وزیر ہوتے ہیں، نعوذ باللہ مشرک بھی اللہ کو دنیا کے بادشاہوں کی طرح سمجھتا ہے۔ تو جو شان اللہ کی ہے، اللہ کے خزانوں میں بولو کوئی کمی۔ آؤ میں آپ کو ایک حدیث قدسی سناؤں۔ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر۔ رب العالمین نے فرمایا، میرے بندو، دنیا میں آنے والے پہلے انسان سے لے کر دنیا میں پیدا ہونے والے آخری انسان تک، دنیا میں پیدا ہونے والے پہلے جن سے لے کر دنیا میں پیدا ہونے والے آخری جن تک، قوموا فی صعید واحد، سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، سارے کے سارے ایک میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں، فَاسْأَلُونِي، اور سارے کے سارے مجھ سے سوال کرنے لگ جائیں۔ سوال کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی، اپنی اپنی زبان میں سوال کریں، اپنے اپنے انداز میں سوال کریں، اپنے اپنے لہجے میں سوال کریں، اپنی اپنی وسعت کے مطابق سوال کریں، اپنی اپنی خواہش کے مطابق سوال کریں۔ فرمایا رب العالمین نے، میرے بندو، میری قدرت کا یہ عالم ہے، میری شان کا یہ عالم ہے کہ سارے کے سارے ایک میدان کے اندر، ایک ہی آنے کے لمحے کے اندر مجھ سے سوال کریں اپنی اپنی خواہش کے مطابق، میں ایک ہی لمحے کے اندر سب کو عطا کر دینے پہ قادر ہوں، میں سب کو عطا کر دینے پہ قادر ہوں۔ اور رب العالمین نے فرمایا، میں سب کو عطا کرنے کے بعد میرے خزانے اتنے وسیع ہیں، میرے خزانے اتنے زیادہ وسیع ہیں، فرمایا میرے خزانے کے اندر اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ جتنی ایک سوئی کے سمندر کے اندر ڈالنے سے پانی میں کمی آتی ہے۔ جو شان اللہ کی ہے بولو وہ مخلوق کی ہو سکتی نہیں، مخلوق کی نہیں ہو سکتی۔ مشرک جب اللہ کے در کو چھوڑتا ہے، سب سے بڑا اللہ کی توہین کرنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کے در پہ جا کے پیشانی ٹکاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو پیغام دیا، اللہ کی توحید کا پیغام، پروردگار عالم نے اعلان فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ پروردگار عالم نے فرمایا، لوگوں مجھ کو پکارو، مجھ سے مانگو۔ پکارنا تمہارا کام، عطا کرنا میرا کام، مانگنا تمہارا کام، عطا کرنا میرا کام۔ اللہ کنجا والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تجھ سے مانگے
اللہ تجھ سے مانگنا چاہتے ہیں، اللہ تیرے در کے سوالی بننا چاہتے ہیں، اللہ تیرے در کے ہی سوالی بننا چاہتے ہیں۔ اللہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے دربار کا کوئی ٹائم ٹیبل بھی ہے کہ نہیں؟ دنیا کے درباروں کے ٹائم ٹیبل مقرر ہیں، مزاروں پر حاضری کے ٹائم مقرر ہیں، دنیا کے دفتروں میں حاضری کے ٹائم مقرر ہے۔ پروردگار عالم کا قرآن جواب دیتا ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، مجھے پتہ ہے کہ گناہ والوں کا قرآن کے ساتھ بڑا پیار ہے، میرا دل چاہتا ہے آپ کو قرآن سناؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ فرمایا ہے میرے محبوب محمد، پیار سے کہہ دو صلی اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بندے میرے متعلق سوال کرتے ہیں تو میرے بندوں کو جواب دینا ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں قریب ہوں۔ سارے بولو میں قریب ہوں۔ اہل علم کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی سورہ بقرہ ہے، اور اسی آیت کے سباق میں کچھ اور سوالوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا، لیکن ان کے جواب کا انداز مختلف تھا، فرمایا یسألونک عن الأہلہ، میرے پیغمبر آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، قل، میرے پیغمبر جواب آپ دیں۔ سوال کیا یسألونک ماذا ينفقون، خرچ کیا کریں، کن پر کریں، قل، میرے پیغمبر جواب آپ دیں۔ وقت مختصر ہے، سوال کیا حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں، میرے محبوب جواب آپ دے۔ سوال ہے شراب اور جوئے کے بارے میں، جواب آپ دے۔ سوال ہے یتیموں کے بارے میں، جواب آپ دے۔ سوال باقی سارے سوالوں کے جواب میں اللہ نے فرمایا میرے محبوب جواب آپ دیں گے۔ یہاں پر سوال ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، یہاں سوال ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ قریب ہے یا دور؟ اے میرے محبوب، یہاں سوال میری ذات کے بارے میں ہے۔ اب آپ نے جواب نہیں دینا، اب جواب میں اپنے بندوں کو خود دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان میں کوئی آئے، میں ڈائریکٹ جواب دوں گا۔ فإنی قریب، میں اپنے بندوں کے بڑا ہی قریب ہوں۔ اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید کا پیغام۔ اللہ فرماتے ہیں فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ اللہ کتنے قریب ہے؟ اللہ کا قرآن جواب دیتا ہے، فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ فرمایا کہ میں اپنے بندوں کی شارب سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میں اپنے بندوں کی، سارے بولو، شارب سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میں نے غور کیا اللہ نے یوں ایسے کیوں فرمایا میں شارب سے زیادہ قریب ہوں؟ اس لیے کہ شارب جو ہوتی ہے نا، بندے کی شارب، یہ انسان کے دل اور زبان کے درمیان ہوتی ہے۔
शाहरग दिल और जुबान के दरमियान होती है। अल्लाह ने फरमाया मैं शाहरग से भी ज्यादा करीब हूं। क्या मतलब? ऐ बंदे, मुझसे मांगने के लिए तुझे जुबान हिलाने की भी जरूरत नहीं, तू दिल ही दिल में मुझसे मांगता जा, मैं फिर भी अता करने वाला हूँ। फरमाया मैं शाहरग से भी ज्यादा करीब हूँ, मैं बंदों के करीब हूँ। उजीब दावत दाई इज़ा दुआन। फरमाया मैं बंदों की पुकार सुनता भी हूँ, कबूल करता भी हूँ, और कोई टाइम टेबल मुकर्रर नहीं। इज़ादान, जब भी पुकारे, दिन में पुकारे, रात में पुकारे, किसी भी लम्हे के अंदर पुकारे, मैं अपने बंदे की दुआ सुनने वाला हूँ, कबूल करने वाला हूँ। मेरा अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया के हाजत रवा मुश्किल कुशा जो दुनिया ने बनाए हैं, ये सो भी जाते हैं, इन पर नींद भी गालिब आ जाती है, बल्कि ये मर भी जाते हैं। लेकिन रब्बुल आलमीन की शान ये है, फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह की शान ये है कि वो हमेशा से जिंदा और हमेशा जिंदा रहेगा। पता चला दाता वो नहीं होता जिसको मौत आ जाए, जिसको मौत आ जाए वो दाता नहीं होता, जिसको मौत आ जाए वो हाजत रवा मुश्किल कुशा नहीं होता, जिसको जो अपने वजूद को कायम न रख सके वो दाता नहीं होता, मुश्किल कुशा नहीं होता, और जिसको नींद आ जाए वो भी दाता नहीं होता। ये अल्लाह की शान है। जो शान अल्लाह की है वो बोलो मखलूक की हो सकती, इसलिए अल्लाह के दर को छोड़ने की जरूरत क्या है? अल्लाह की शान में कोई कमी है, अल्लाह के खजानों में कोई कमी है, अल्लाह के पुकार को सुनने में कोई कमी है, अल्लाह के अता करने में कोई कमी है। कब से दुनिया अल्लाह से मांग रही है, अल्लाह से सवाल कर रही है, अल्लाह सबको दे रहा है, अता कर रहा है, खजाने तकसीम कर रहा है, लेकिन अल्लाह के खजानों में बोलो कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं आई। और मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला के यहाँ इज्जत, अल्लाह ताला के यहाँ इज्जत मांगने में है। जितना बड़ा कोई अल्लाह के दर का सवाली बनेगा, उतना ही ज्यादा अल्लाह के यहाँ इज्जत पाने वाला होगा। जितना बड़ा अल्लाह के दर का सवाली, जितना बड़ा मंगता होगा, अल्लाह के यहाँ उतना बड़ा मकाम हासिल करने वाला होगा। और मेरा ईमान, मेरा मसलक अहले हदीस का अकीदा है कि अल्लाह की मखलूक में, अल्लाह की सारी मखलूकात में, अल्लाह की कायनात में मोहम्मद करीम से बढ़कर शान वाला और कोई नहीं। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरा ये भी अकीदा है कि अल्लाह ताला के दर के सवाल करने में और अल्लाह के दर से मांगने में, अल्लाह के दर के का सवाली भी मेरे आका से बढ़कर बोलो कोई और नहीं हो सकता। सीरत शाफ़े माशर रहमत दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, प्यार से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैदान माशर होगा, मैदान माशर में तमाम बनीनो इंसान मैदान माशर की गर्मी से, तकलीफों से घबरा जाएंगे, आदम के पास जाएंगे शफाअत के लिए।
انکار کر دیں گے، جناب نوح کے پاس جائیں گے انکار کر دیں گے، جناب ابراہیم کے پاس جائیں گے انکار کر دیں گے، جناب موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے انکار کر دیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر سارے انسان مل کر میں محمد کے پاس آئیں گے۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئیں گے، میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنے لگوں گا، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا۔ میرے کو جا کے دوستوں پتہ چلا اللہ سجدوں سے مانتا ہے، اللہ کو منانا ہو، اللہ کے سامنے کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی ان کلمات کے ساتھ تعریفیں کروں گا جو آج میرے دل میں میرے علم میں نہیں، اس وقت اللہ میرے دل میں ڈالیں گے، میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ فرمایا 7 دن اور 7 راتیں سجدے میں پڑا رہوں گا، 7 دن سجدے میں پڑا رہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع، اپنے سر کو اٹھاؤ، سل سوال کرو توتا عطا کیا جائے گا، واشفع شفاعت کرو تو شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ نہیں فرمائیں گے اللہ کہ جاؤ جو دل چاہتا ہے کر لو، جس کو چاہو جنت میں ڈالو، جس کو چاہو جہنم میں ڈالو، نہیں نہیں، اللہ فرمائیں گے سل سوال کر، سل سوال کر۔ کیوں؟ اے میرے محبوب تو سوال کر، تجھے سوال کرنا اچھا لگتا ہے، میں عطا کروں مجھے عطا کرنا اچھا لگتا ہے۔ سل توتا، میرے محبوب سوال کر، اس کائنات میں تیرے سے بہتر سوال کرنے والا کوئی نہیں، میں عطا کروں مجھ سے بہتر عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید ہے۔ اگر اللہ کی توحید کو نہیں سمجھا، اگر اللہ کی توحید کو نہیں اپنایا تو لاکھ تعریفیں کرتے رہے، لاکھ نعتیں پڑھتے رہے، لاکھ مدح کرتے رہے، لاکھ ثنا کرتے رہے، اس وقت تک آپ کے مقام کو ماننے کا فائدہ کوئی نہیں، اس وقت آپ کی تعریفات کا فائدہ کوئی نہیں، جب تک میرے آقا کے پیغام کو تسلیم نہیں کریں گے، جب تک میرے آقا کی لائی ہوئی توحید کو نہیں اپنائیں گے، جب تک شرک سے توبہ نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں پیغام مصطفیٰ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔